علامہ اقبال نے فرمایا ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہماری تہذیب ڈیفرنٹ ہے، ہماری ثقافت ڈیفرنٹ ہے، ہمارا تہوار ڈیفرنٹ ہے، ہمارا ایونٹ ڈیفرنٹ ہے، ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا نظریہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا پولیٹیکل نظام ڈیفرنٹ ہے، ہمارا معاشی نظام ڈیفرنٹ ہے، ہمارا معاشرتی نظام ڈیفرنٹ ہے. ہم دنیا سے ایک جدا گانا قوم ہے. وہ شاعر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں اور مسلمانوں کے رونی پیشوا بھی ہیں. علامہ اقبال ایک ایسے دور کے اندر آنکھ کھولی جو غلامی کا دور تھا، جو ناانصافی کا دور تھا، جو تشدد کا دور تھا، جو ظلم کا دور تھا، جو فتنہ فساد کا دور تھا. ایسے دور کے اندر آپ نے آنکھ کھولی جہاں مسلمانوں کے اوپر ناانصافی کی جاتی تھی. مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے تھے، مسلمان علم میں پیچھے تھے، مسلمانوں کا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا، مسلمانوں کی حقوق کی بات کرنے کے اور مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جہاں مسلمان اپنی حق کی بات کر سکیں. کس طرح کی استبداد کا وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر گزر، صدیق سلمان. جب ہندوؤں نے کہا کہ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، ہمارا کھانا پینا ایک ہے، ہماری شکل صورت ایک ہے، تو ہم ایک ہی. علامہ اقبال نے کہا نہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب رضا، قوم مذہب سے مستقیم تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کا، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ کے ہاں برہمن شودر آپ کے بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود اور یار نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. ہمارے ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. بندہ صحاب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کیا آپ کے ہاں برہمن شودر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں نا. تو ہمارے ہاں تو غلام کو کعبے کی چھت پر چلا دیا جاتا ہے. کیا آپ کے ہاں کیا برہمن شودر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں نا. ہمارے ہاں وقت کا خلیفہ ہے، اونٹ کی نکیل پکڑی اور غلام کو اونٹ کے اوپر سوار کیا ہوا ہے. دیکھیے کس چال سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل پر سواری پر غلام آتا ہے. وہ عمر جن کے حیبت اور جلال سے شیطان بھی اپنا راستہ موڑ لیتا تھا، وہ عمر جن کے حیبت اور جلال اور خوف سے ہلتی ہوئی زمین رکی، وہ عمر جو انصاف اور تقوی میں اتنے تھے، اتنا عدل تھا. عمر فرماتے ہیں دریائے نیل کو ایک خط لکھتے ہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تو چل، ورنہ تیرے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں. وہ عمر جو خطبہ دے رہے، ایک عام سا شخص، ایک سادہ سا شخص، ایک غریب سا شخص، اور عمر سے سوال کرتا ہے کہ مال غنیمت سے جو کپڑا ملا تو اس سے تو آپ کا ثبوت نہیں بنتا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کپڑا کہاں سے سلائی کروایا. ہاں اس کو اسلام نے حق دیا، ہاں اس کو دین نے اتنا حق دیا کہ یہ مجھ سے بھی سوال کر سکتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جیلوں میں بند نہیں کیا، اس کے اوپر تشدد نہیں کیا، اس کے گھر کے اوپر چھاپے نہیں مارے. ہاں کہا تجھے اسلام نے یہ طاقت دیا، اسلام نے تجھے یہ اختیار دیا، دین نے تجھے اختیار دیا کہ تم مجھ سے بھی سوال کر سکتا ہے. وہ عمر جو رات کو بھگوئی روٹیاں، وہ عمر جو رات کی پڑی ہوئی بچی روٹیاں دن کو جب پانی میں بھگو کے کھائے تو پھر دریائے دجلہ کے کنارے کتی کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا. پھر جس ملک کا وزیر اعظم 60 لاکھ کی گھڑی پہنے اور دہی ختم ہونے پر تیارے دن میں لاہور جائیں، پھر اس ملک کے اندر مائیں اپنی بچیوں کو لے کر درائے میں چھلانگیں لگا دیتی ہیں. جس ملک کے اندر وزراء وزیر عیاشیاں کریں، پارٹیاں کریں، روحانیت بے حیائی کریں، پھر اس ملک کے اندر اسپتالوں میں غریب لوگ بسک کے سسک کر تڑپ کر مر جاتے ہیں. جس ملک کے اندر یہ وزراء اپنی عیاشیوں میں مگن ہو، عوام کا کچھ نہ پتہ ہو، پھر اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں چوکوں پر کھڑے ہو کے پیسے مانگ سکتی ہیں. نماز تو وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، روزے تو وہاں بھی رکھے جاتے تھے، زکوٰۃ تو وہاں بھی دی جاتی تھی، وہاں صدقہ اور خیرات تو وہاں بھی دیا جاتا تھا. لیکن نہیں، وجہداری نہیں تھی، مسلمانوں کی حاکمیت نہیں تھی، مسلمانوں کا لا آرڈر نہیں تھا، مسلمانوں کا دبدبا نہیں تھا، مسلمانوں کا خوف نہیں تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر والے انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اس لیے لیا تھا پاکستان کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی زمین. پاکستان اس لیے لیا تھا کہ پاکستان کے اندر اللہ کی وحدانیت ہوگی، اللہ کی حقانیت ہوگی، اللہ کے حقوق کی پاسداری ہوگی. اللہ کے جو حقوق ہیں، جو اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے گا، وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے. اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، اس لیے پاکستان میں وہاں نمازیں بھی ہوتی تھی، روزے بھی رکھے جاتے، زکوٰۃ بھی دی جاتی، صدقہ خیرات بھی دیا جاتا تھا. لیکن علامہ اقبال فرماتے تھے اجداری مسلمانوں کی نہیں ہے، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. جب پاکستان لے لیا اس مقصد کے لیے کہ اس کے اندر سود کے خلاف اعلان جا کر پاکستان کے اندر سود چاہ رہا ہے. جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب،
नाम लेता है अगर कोई हमारा गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशाए दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान फैसल यासीन और आप देख रहे हैं मवाल डीजी प्रोडक्शन की जानिब से। मैं शहीद इश्क नबी हूं और मेरी कब्र पर शम्मे कमर जलेगी, फरिश्ते खुद उठाकर लाएंगे सूरज से चिराग जलाकर। आज जिस शख्स की भी मैं बात करने लगा हूं, उनका नाम ही सुनकर सीने के अंदर सुकून मिल जाता है। बरसीर के लोग उन्हें शायर मशरिक के तौर पर और दुनिया उन्हें फिलोसफर के तौर पर जानती है। वो शायर भी हैं, अल्लामा भी हैं, मुसफ़ भी हैं, मुफक्किर भी हैं, फिलोसफर भी हैं और मुसलमानों के रोनी पेशवा भी हैं। अल्लामा इकबाल ने एक ऐसे दौर के अंदर आंख खोली जो गुलामी का दौर था, जो नाइंसाफ़ी का दौर था, जो तशद्दुद का दौर था, जो जुल्म का दौर था, जो फितने फसाद का दौर था। ऐसे दौर के अंदर आपने आंख खोली जहाँ मुसलमानों के ऊपर नाइंसाफ़ी की जाती थी, जहाँ मुसलमानों के हकूक़ की कोई इज्जत नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मुसलमान तालीम में पीछे थे, मुसलमान एजुकेशन में पीछे थे, मुसलमान इल्म में पीछे थे, मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, मुसलमानों का कोई सियासी रहनुमा नहीं था, मुसलमानों की हकूक़ की बात करने के और मुसलमानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहाँ मुसलमान अपनी हक की बात कर सके। मुसलमान इस कदर नाउमीद हो चुके थे और इस कदर मायूस हो चुके थे, अब उनके ज़हन में यह था कि दोबारा बरसीर के अंदर उनकी आज़ादारी या उनकी हुकूमत कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपने अशार के जरिए इनको जिंदा करने की कोशिश की, इनके अंदर एक उम्मीद पैदा करने की कोशिश की। अल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी नजवा मुस्लिम तकब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दू था तुझे इसका टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है इस कौम ने आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने अपने पाँव से ताजे सरादारा। गर्ज में तुझको क्या कहूँ कि वो सारा नशीन क्या थे, जहांगीर, जहांदार, जाबान, जानआरा। वो लोग गैरतमंद लोग थे जिन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर को अपनी ईमान की ताकत से ज़ेर दाम किया। वो थे जिन्होंने कैसर किसरा को अपने ईमान से ज़ेर दाम किया। गर्ज में तुझको क्या कहूँ कि वो सारा नशीन क्या थे, जहांगीर, जानदार, जाबान, जानआरा। बटाया कैसर किसरा के इस्तबदाद का वो क्या था, जोरे हैदर, फकरे गुजर, सदी के सुलमानी। अल्लामा इकबाल ने कहा ये मुसलमानों की तारीख थी, ये मुसलमानों के रुश, ये ताकत थी, मुसलमानों का ईमान इतना था कि पूरी दुनिया के ऊपर अपने इस्लाम की खातिर अपने इंसाफ से पूरी दुनिया के ऊपर गालिब थे। जब हिंदुओं ने कहा कि हमारी ज़ुबान एक है, हमारा लिबास एक है, हमारा खाना पीना एक, हमारी शक्ल सूरत एक है, तो हम एक ही। अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब रिज़ा, कौम मजहब से मुस्तकीम तेरी, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत का, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी तहजीब डिफरेंट है, हमारी सकाफत डिफरेंट है, हमारा त्यौहार डिफरेंट है, हमारा इवेंट डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा नजरिया डिफरेंट है, हमारा पॉलिटिकल निज़ाम डिफरेंट है, हमारा माशी निज़ाम डिफरेंट है, हमारा मशरकी निज़ाम डिफरेंट है। हम दुनिया से एक जुदागाना कौम है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि आपके यहाँ ब्राह्मण और शूद्र एक गट्टे खड़े हो सकते। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आपके यहाँ ब्राह्मण शूद्र आपके बगल में खड़ा हो सकता है, हमारे यहाँ तो एक ही सफ में खड़े होकर महमूद और आजाद, न बंदा रहा न बंदा नवाज। हमारे यहाँ एक ही सफ में खड़े होकर महमूद और आजाद, न बंदा रहा न बंदा नवाज, बंदा साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या आपके यहाँ ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठ के खाना खा सकता है? नहीं ना। तो हमारे यहाँ तो गुलाम को काबे की छत पर चढ़ा दिया जाता है। क्या आपके यहाँ क्या ब्राह्मण शूद्र के साथ गाड़ी में बैठ सकता है? नहीं ना। हमारे यहाँ वक्त का खलीफा है, ऊंट की नकेल पकड़ी और गुलाम को ऊंट के ऊपर सवार किया हुआ है। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल पर सवारी पर गुलाम आता है। वो हजरत उमर फारूक, वो जो मुसलमानों की अमीर है, उनके हैबत और जलाल से शैतान भी अपना रास्ता चयन कर लेता था, जिनके हैबत और जलाल और खौफ से हिलती हुई ज़मीन उगी, जिनका इतना इंसाफ था कि दरिया नील को एक खत लिखा, कहता अगर अल्लाह के हुक्म से चलता तो चल, वरना तेरे चलने की हमें कोई जरूरत नहीं। वो उमर खलीफा जो मिंबर के ऊपर खड़े रहे खुतबा दे रहे, एक आम शख्स, एक सादा शख्स एक सवाल करता है कि अहमद, ये जो कपड़ा आपको मालिक गनीमत से मिला था, इससे तो आपका सूट नहीं बनता, बताएं आपने ये सूट कहाँ से खरीदा? हाँ, उमर ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं उस इतना बड़ा खलीफा हूँ कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। लेकिन उमर ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, इसको इस्लाम ने हक दिया, हाँ इसको दीन ने इतना दिया कि ये मुझसे भी सवाल कर सकता है। वो उमर जो रात को बची कुची रोटियाँ उनको दिन में पानी में डुबो के खाएं
تو پھر اس سلطنت کے اندر، پھر اس ریاست کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے کتی کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا۔ ہاں، جس ملک کا وزیر اعظم 60 لاکھ کی گھڑی پہنے اور دہی لینے کے لیے تیارے لاہور جائیں، تو پھر اس ملک کے اندر مائیں اپنی بچیوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیتی۔ وہ عمر جو رات کو بھگو ہوئی روٹیاں، وہ عمر جو رات کی پڑی ہوئی بچی روٹیاں دن کو جب پانی میں بھگو کے کھائے، تو پھر دریائے دجلہ کے کنارے کتی کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا۔ جس ملک کے اندر وزراء وزیر عیاشیاں کریں، پارٹیاں کریں، روحانیت بے حیائی کریں، پھر اس ملک کے اندر ہسپتالوں میں غریب لوگ بسک کر سسک کر تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ جس ملک کے اندر یہ وزراء اپنی عیاشیوں میں مگن ہو، عوام کا کچھ نہ پتہ ہو، پھر اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں چوکوں پر کھڑے ہو کے پیسے مانگ سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان پوری دنیا سے جداگانہ قوم ہے۔ علامہ اقبال کے اندر جو تڑپ تھی، جو درد تھا، علامہ اقبال نے اسے اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا۔ جب خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے گلہ کرتے ہیں، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نور انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نور انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم سے۔ پھر بھی گلا کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ اقبال نے جب اللہ سے شکوہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے علامہ اقبال نے خود جواب دیا ہے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نور انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہاری، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر تیرے ہاتھ منتظر فردہ ہو، تم مسلمان ہو، یہ اندازہ مسلمانی ہے۔ حیدری فخر ہے کہ دیں دولت عثمانی ہے، وہ زمانے میں مسجد سے مسلمان کرو، تم خوار ہوئے تارک قرآن کرو۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ان کا عروج، ان کی طاقت، ان کی ریاست، ان کا انصاف، ان کا عدل، اس وجہ سے دنیا کے اندر اللہ پاک نے انہیں اتنی طاقت اور قوت دی تھی کہ وہ اپنی ریاست کے اندر انصاف کیا کرتے۔ آپ خوار ہو رہے کہ آپ نے نا انصافی کی، آپ نے قرآن کو چھوڑا، آپ نے دین کو چھوڑا، آپ نے اسلام کو چھوڑا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور بلکہ نافرمانی کی، اس لیے آج دنیا میں ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ جس برٹش گورنمنٹ کے اندر سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، جن کی اتنی بڑی سلطنت کی جہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا، جب علامہ اقبال یورپ گئے تو کہتے ہیں اخیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ میری آنکھ کا سرما تھا حاکم مدینہ نجب، زمستانی ہوا میں اگرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سحر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی ترقی، ان کی ثقافت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سائنس، جو آنکھ انسان کی عقل بھی تصور نہیں کر سکتی جتنی انہوں نے ترقی کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی ترقی سے میں متاثر نہیں ہوا، آداب لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر، کہ میں اپنی نماز، اپنی دین کو نہیں چھوڑا ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یا ان کی ترقی کی وجہ سے، ان سے میں کوئی اتنا انسپائر نہیں ہوا ہے۔ علامہ اقبال جب یورپ میں دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی دیکھوں جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا۔ وہ اسپین، وہ سلطنت، وہ کنٹری، وہ ملک، وہ اسٹیٹ، وہ پروونس جس کے اندر مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، وہ ارتقابہ کا شہر جہاں مسلمانوں نے 7 لاکھ کتابیں علم و فنون کے اوپر، سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر جو کتابیں لکھی تھی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا۔ جس سے لندن کی گلیاں کچڑوں سے بھری ہوئی تھی، جب لندن کی گلیاں، جب لندن کے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، کھانے کی تمیز نہیں، چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، تب مسلمانوں کی اتنی ترقی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی آواز ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہوا۔ علامہ اقبال نے جب یورپ کے اندر ٹائم گزارا، پڑھائی کی، تو دیکھا، جب علامہ اقبال نے تو دیکھا کہ پوری دنیا کے جو نصف مسلمان ہیں وہ تو برصغیر میں ہیں، ان کو غلامی سے نکالنا تھا، انہیں بیدار کرنا تھا، انہیں شعور دینا تھا، انہیں طاقت اور قوت فراہم کرنی تھی دین اور اسلام کا سبق دے کے۔ پھر علامہ اقبال یورپ میں کیسے رہ سکتے تھے؟ واپس جب برصغیر لوٹے تو کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، فرماتے ہیں علامہ اقبال اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کہ تو نے دیکھا نہیں ہے یورپ کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر سے چنگیز سے تاریخ تر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چہرے کے روشن ہے لیکن دل سے اتنے کالے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تذلیل کرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ پھر اسلام کا نام چلا،
پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، لوگ علامہ اقبال سے انسپائر ہوئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر علامہ اقبال نے اسلام 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 دین دین دین، پھر دین کے نام پر پاکستان بنا. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر روڈوں کے نام پر نہیں سیاست ہوئی، پھر کپڑے کے نام پر نہیں سیاست ہوئی، پھر زبان کے نام پر نہیں سیاست ہوئی، پھر لسانیت کے نام پر نہیں سیاست ہوئی، پھر قومیت کے نام پر نہیں سیاست ہوئی، پھر دین کے نام پر سیاست ہوئی. کیا کہا؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو جدوجہد چلی، جو تحریکیں چلی، علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی، اسلام کے قریب لانے کی کوشش کی. پھر بہت سی تحریکیں چلی اور آخرکار پاکستان مارز وجود میں آیا 14 اگست 1947. پاکستان کیا اس لیے بنا تھا کہ یہاں لوگ اپنی عیاشی یا مالدار، جاگیردار، وزیر وڈیرے لوگ حکمرانی کرے؟ جب پاکستان بنا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. لوگ لٹے پٹے اپنی جانیں قربان کر. جب دلی سے ٹرین چلتی تھی، جب ممبئی سے ٹرین چلتی، تو جب لاہور آتی تو سب کی سب کٹی ہوئی آتی تھی. ماؤں بہنوں کی عصمت میری جاتی تھی. اتنے نقصان کے بعد جب پاکستان بنا، اس لیے نہیں بنا. نماز تو وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، روزے تو وہاں بھی رکھے جاتے تھے، زکوٰۃ تو وہاں بھی دی جاتی تھی، وہاں صدقہ اور خیرات تو وہاں بھی کیا جاتا تھا. لیکن نہیں، وجہداری نہیں تھی، مسلمانوں کی حاکمیت نہیں تھی، مسلمانوں کا لا آرڈر نہیں تھا، مسلمانوں کا دبدبا نہیں تھا، مسلمانوں کا خوف نہیں تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر والے انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. اس لیے لیا تھا پاکستان کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی زمین. پاکستان اس لیے لیا تھا کہ پاکستان کے اندر اللہ کی وحدانیت ہوگی، اللہ کی حقانیت ہوگی، اللہ کے حقوق کی پاسداری ہوگی. اللہ کے جو حقوق ہیں، جو اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے گا، وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے. اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، اس لیے پاکستان میں وہاں نمازیں بھی ہوتی تھی، روزے بھی رکھے جاتے، زکوٰۃ بھی دی جاتی، صدقہ خیرات بھی کیا جاتا تھا. لیکن علامہ اقبال فرماتے تھے اجداری مسلمانوں کی نہیں ہے، بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. جب پاکستان لے لیا اس مقصد کے لیے کہ اس کے اندر سود کے خلاف اعلان جا کر پاکستان کے اندر سود چاہ رہا ہے، جہاں اوریانی، جہاں LGBT کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں ہم جنسی پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور مسلمان اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ مسلمانوں نے دین سے پیٹ پوڑ لیا ہے. جو قرآن نہیں کھول کے پڑھتے، جو نمازوں کی طرف نہیں جاتے، جو حق بات نہیں کرتے، جو سچ بات نہیں کرتے. ہاں آپ نے کسی اس نظریے کے اوپر لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، ہاں یہ میرے ابو جی ہیں اس لیے ووٹ دیا، یہ میرا چاچو ہے میں نے اس لیے ووٹ دیا، اس نے ہماری گلی پکی کرائی ہے اس لیے ووٹ دیا، اس نے ہماری گلی میں سیوریج کی پائپ لائن ڈالی ہم نے اس لیے ووٹ دیا، اس نے کھمبے لگا دیا ہم نے اس لیے ووٹ دیا، اس نے میں نے چوری کی تھی اس نے مجھے تھانے سے نکلوا دیا میں نے اس لیے ووٹ دیا، میری موٹر سائیکل میں چوری کر کے لایا تھا تو اس نے مجھے تھانے سے نکلوا دیا اس لیے میں نے اس کو ووٹ دیا. آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو آپ کو غلط کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، جو آپ کو غلط کام میں سپورٹ کرتا ہے وہ خود کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ جو وقت گزرا علامہ اقبال کی اشعار اگر آج ہم بھی پڑھیں تو اس کو پڑھ کے ہم بھی سیدھے راہ کی طرف چل سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اگر علامہ اقبال کی اشعار کو پڑھا جائے. علامہ اقبال اب پاکستان 22-25 کروڑ کی عوام ہے اور 60 سے زیادہ آبادی غربت میں مبتلا ہے. علامہ اقبال نے جو غریبوں کے لیے شعر لکھا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. علامہ اقبال نے جس طرح غریب لوگوں کی، مسکین لوگوں کی، جس طرح انہوں نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مزدوری کر کے بھی آتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو ان کی ادا بہت پسند آتی ہے. اس وقت اگر ہم ملک پاکستان کی حالت دیکھیں کہ یہاں سرمایہ دار، یہاں جاگیردار، یہاں وڈیرے، یہاں وہ پولیٹیشین یا بیوروکریٹس یا ڈیموکریسی یا جوڈیشری ہوگی، وہ لوگ طاقتور ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس سلامت ہے. لیکن عام انسان کی کوئی فکر نہیں ہے، عام انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عام انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک کے اندر. لیکن علامہ اقبال نے ایک امید بھی دے دی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کو سہارا تو اللہ کو ہے بابا بردی مومن پر بھروسہ. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوگا. اور علامہ اقبال کے شعر سے میں اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں
علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا بھی دور آنے کو ہے فخر غیور، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فخر غیور کے کھا گی روح فرنگی کو ہوائے سمودہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اب ان غیرت مند اور ان شیر و دلیر اور قرآن کی سنت اور اسلام کو پروان چڑھانے کے لوگوں کا بھی دور آنے والا ہے جو انشاءاللہ اسلام کی صحیح معنوں میں جو ان کی تشریح کریں گے۔ تو اپنے میزبان فیصل یاسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔